آج پھر ہم ایک اور ایسے آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو کہ پی ایم ایس ایگزام میں آیا ہے۔ ٹائٹل ہے کہ سوورینٹی، ریالٹی اور میراج۔ بیسیکلی پول سائنس سے اس کا تعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اس کی کنسیپچل کلیئرٹی دیکھنی ہے کہ what مین بائی سوورینٹی۔ سوورینٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ ایک سپریم اتھارٹی آف اے اسٹیٹ ٹو گورن اٹ سیلف وداؤٹ ایکسٹرنل انٹرفیئرنسز۔ اور اس کو جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوئے ہیں جیسے تھامس ہابس، وہ کہتے ہیں کہ دس مینز انڈیویزیبلٹی آف ساورن اتھارٹی، کہ جب آپ کی اتھارٹی تقسیم نہ ہو، کوئی اور شیئر نہ کر رہا ہو، آپ اس کے ایبسولوٹ اتھارٹیٹیو انچارج ہوں اس کے۔ پھر تھامس ہابس کے بعد جین بورڈن اور جان لاک تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کیا، سینٹرلٹی ٹو انشور آرڈر۔ اب سوال پیدا ہوا کہ دنیا میں کیا یہ ریالٹی کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ ہر کنٹری دنیا میں ساورن رہا ہے، ساورن ہے اس وقت، یا اس کی ساورنٹی انفرنج ہو رہی ہے، وہ شیئر ہو رہی ہے، یا وہ ٹوٹلی میراج ہے، ایک سراب ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو خود کو خود مختار تو کہتے ہیں، لیکن ان کی خود مختاری ایٹ سٹیک ہے، کوئی اور طاقتیں ان کے اندرونی معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ یہ ہے اس کا بنیادی فلسفہ۔ جب ہم اس کو اب ڈیولپ کرنا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ آؤٹ لائن بنانی ہے، تو آؤٹ لائن میں ہم، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اور سوورینٹی کے اوریجن کو تلاش کریں گے کہ دنیا میں سوورینٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ کیسے ہوا، اور اس کی جو فلسافیکل انڈر پننگز ہیں، جیسے کہ میں نے تھامس ہابس کا نام لیا، جین بورڈن اور جان لاک، ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو پھر ہم آتے ہیں اس کی سگنیفیکنس، کہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم میں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، تو اس کا ہم احاطہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے وی آر ٹچنگ دا تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ تو تھیسس اسٹیٹمنٹ اس کی ہوگی کہ sovereignty, though fundamental to the concept of statehood, is increasingly challenged by global interdependence, economic integration, and transnational issues, making it oscillate between reality and mirage۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں سورن کنٹریز تو ہیں، لیکن ان کی جو سورینٹی ہے وہ کچھ شیئر ہو رہی بائی سم انٹرنیشنل آرگنائزیشن، بائی سم ادر کنٹریز۔ تو کیا یہ کتنا سراب ہے، یعنی کتنی کم حقیقت ہے یا کتنی زیادہ حقیقت ہے؟ تو پہلے تو ہم اس کو ہسٹوریکل ٹچ دیتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ساورینٹی کی ہسٹوریکل ایولیوشن کیا ہے۔ دیکھیں، ایسے آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 ادوار سے گزری ہے ساورینٹی دنیا میں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی طور پر پول سائنس کا سبجیکٹ ہے، اور یہ اس کو وہی لوگ اٹیمپٹ کر پائیں گے جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنس اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ابھرا ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے ساتھ ابھرا ہے 1648 میں۔ اسٹیبلشمنٹ آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ نان انٹرفیئرنس کا کانسیپٹ وہاں پیدا ہوا ہے۔ تو اس میں یورپین جو اسٹیٹس تھیں جو کہ آپس میں جنگیں کر رہی تھیں، نارتھ میں یورپ کے پروٹیسٹنٹ تھے اور ساؤتھ میں کیتھولک کرسچن تھے، ان میں جنگیں ہوئیں، 30 سالہ جنگیں ہوئیں۔ پھر انہوں نے بلا کر فیصلہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کی اسٹیٹ کو سینکٹیٹی دیں اور انٹرفیئرنس نہ کریں اور جنگوں سے بچیں۔ تو پہلی دفعہ باؤنڈریز کارو آؤٹ ہوئی۔ تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ موجودہ اسٹیٹ سسٹم کا آغاز ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648 سے ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کے بعد ایک کلونیل اور پوسٹ کلونیل ایرا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ امپوزیشن آف یورپین ماڈلز آن نان یورپین اسٹیٹس۔ تو یورپ یہ طاقتور لوگ تھے، تو دنیا کے غریب ممالک اور غریب ٹیریٹریز میں چلے گئے اور وہاں اپنے سسٹم کو انہوں نے امپوز کیا یا ان کی سوورینٹی ختم کی اور اپنے انڈر لائے، ان کو اپنی کالونیز بنایا۔ پھر چیلنجز فیسڈ بائی نیولی انڈیپینڈنٹ نیشنز ان asserting sovereignty۔ پھر اس کے بعد جب آزادی کا دور شروع ہوتا ہے، یہ نئی مملکتیں بنتی ہیں، جیسے پاکستان وجود میں آیا، سب کانٹیننٹ آزاد ہوا، تو پھر انہوں نے خود ساورن ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کے معاملات میں
پھر ویسٹرن پاورز نے انٹرفیئر کیا، جہاں ہم نیو کولونیلزم جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ کولڈ وار میں اسی طرح یہ بڑی طاقتوں نے اپنے اپنے انفلوئنس میں ان کو لانے کی کوشش کی۔ پھر تیسرا سٹیج آتا ہے گلوبلائزیشن کا دور، جو کہ اس وقت دور ہے۔ اس میں بڑی طاقتیں بھی انٹرفیئر کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اب ادارے آ گئے۔ ادارے کون سے؟ مثال کے طور پر دنیا میں ٹی این سیز کا دور ہے گلوبلائزیشن میں، ٹرانس نیشنل کارپوریشنز۔ یہ اتنی زیادہ انفلوئنشل ہیں، اتنی افیکٹو ہیں کہ یہ دوسرے ملکوں میں جہاں یہ انویسٹ کرتی ہیں ان کی پالیسیز کو متاثر کرتی ہیں، ان کی سیاست میں دلچسپی لیتی ہیں، اپنے ملکوں میں الیکشن کمپینز کو فائنانس کرتی ہیں تاکہ لیجسلیشن ان کے مطابق ہو اور ان کے بزنس میں جو پروفٹ میکسیمائزیشن کا کانسیپٹ ہے اس کو سرو کرے۔ اور پھر اسی طرح بڑے ادارے ہیں لائک آئی ایم ایف ہے، وہ بھی اس کو جو بھی مانیٹر کرتے ہیں، جو کرتا دھرتا ہے، یعنی جو اس میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، دے آر آلسو انفلوئنسنگ دا پور ورلڈ، اور ان کی وہاں انٹرفیئر کرتے ہیں اور یہ اٹیچمنٹ کر دیتے ہیں جو بھی لون ایکسٹینڈ ہوتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق چلیں انٹرنیشنل ایرینا میں۔ پھر آ جاتا ہے اس کا تھیوریٹیکل پرسپیکٹو ساورینٹی میں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساورینٹی میں یہ تین بڑی جو تھیوری ہیں آئی آر کی، وہ بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے ریئلزم۔ اب ریئلزم اس میں ساورینٹی ایک فنڈامنٹل پرنسپل آف اسٹیٹ پاور کا ہوتا ہے کہ ہر اسٹیٹ اپنی طاقت میں اضافہ چاہتی ہے اور طاقت میں رہنا چاہتی ہے، اور وہ اتھارٹیٹو انداز سے دنیا کے سامنے آتی ہے، تو اس کو ہم پولیٹیکل ریئلزم کہتے ہیں۔ اور اسی طاقت کو بڑھانے کے لیے وہ آگے دنیا کے ملکوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ایک پولیٹیکل ریئلزم اس کا کانسیپٹ ہے۔ پھر اس میں لبرلزم ہے۔ پھر آپ اپنی ساورینٹی کو بچانے کے لیے بعض اوقات الائنسز میں چلے جاتے ہیں کہ آپ اتنے اکیلے تو کمزور ہیں، لیکن اگر آپ دوسرے ملکوں سے مل جائیں تو پھر آپ ایک طاقت بن جاتے ہیں، جس کی بڑی مثالیں ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسیان اپنے طور پر شاید ترقی نہ کرتے انڈیویجولی، لیکن جب یہ 10 ملکوں کا اتحاد ہوا تو کلیکٹیولی دے آر موونگ فارورڈ اکنامکلی اینڈ سوشلی ایز ویل۔ پھر اسی طریقے سے ایس سی او ہے، تو یہ بھی ایک تھا کہ جب ایک الائنس میں چلے گئے تو دے بلیو دے آر پاورفل ناؤ۔ ویسٹ کے مقابلے میں اگرچہ آیا، لیکن ویسٹ کے مقابلے میں ایک طاقت بنی، تو گویا کہ اپنی ساورینٹی کو بچانے کے لیے یہ کوآپریشن اور کولیبوریشن کے مینز کو اپناتے ہیں۔ اس طرح برکس بھی اسی طرح کی ایک ایگزامپل ہے۔ تیسری تھیوری آ جاتی ہے کنسٹرکٹیوزم، جہاں سوشلی کنسٹرکٹیڈ اور ایوالونگ کنسیپٹ جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آئیڈیالوجیز، ویلیوز، ریلیجن یہ رول ادا کرتا ہے۔ اس کی ایگزامپل او آئی سی ہے، عرب لیگ ہے۔ اب یہ جب اپنی ویلیوز اور اپنے ریلیجیس بینٹ کی وجہ سے دے گاٹ ٹوگیدر، یا کوئی لنگوسٹک گراؤنڈ ہے، ریلیجن ہے۔ اسی طرح G7 دیکھیں، یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن کے فالوور تھے دے گروپ ٹوگیدر، اور دوسرا ایک انڈسٹریلائزڈ ہونے کی حیثیت سے ان کی کچھ پھر مشترک قدریں بڑھ جاتی ہیں، اسی لیے جاپان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ آکس دیکھیں، آکس تو کلیئرلی ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک ایمبلم ہے۔ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یو کے ہے اور آسٹریلیا ہے۔ دیر آر 3 انگلش اسپیکنگ کنٹری، اور ان کا اوریجن ایک ہی ہے، یعنی یو کے سے آزاد ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کو انالیسس کرنے لگے ہیں کہ کہاں تک یہ ساورینٹی دنیا میں ریالٹی ہے، کہاں تک میراج ہے، اور کہاں تک اس میں مکسنگ ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ تین انداز سے ہم آگے ایسے کو بلڈ اپ کرتے ہیں۔ تو ریالٹی میں ہم آگے چلتے ہیں کہ پولیٹیکل اینڈ لیگل اٹانومی، کہ اسٹیٹس کنٹرول اوور انٹرنل افیئرز اینڈ لا میکنگ۔ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے ریالٹی کہ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ساورین ہیں، اپنے اپنے معاملات میں وہ آزاد ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر جب کیس اسٹڈی کریں گے تو لیگل اٹانومی میں تو 2 ملکوں کی مثال دیتے ہیں، سوئٹزرلینڈ اور نارتھ کوریا۔ اب دیکھیں سوئٹزرلینڈ صحیح معنوں میں آزاد ہے۔ اب وہ سوئٹزرلینڈ نے نہ فرسٹ ورلڈ وار میں حصہ لیا، نہ سیکنڈ وار میں حصہ لیا، اس نے اپنے آپ کو الوف رکھا، گویا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کے طور پر وہ اس نے اپنے آپ کو منایا۔ اسی طرح نارتھ کوریا ہے، وہ کسی کو انٹرفیئر اپنے معاملے میں، یعنی اس میں اتھارٹیرینزم بہت زیادہ ہے۔ پھر آتا ہے نیشنل بارڈرز اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، تو انٹرنیشنل ریکگنیشن اینڈ پروٹیکشن آف اسٹیٹ باؤنڈریز، یہ ایک ایلیمنٹ ہے۔ ہر اسٹیٹ اس کی سینکٹیٹی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور کرتا ہے یا کسی الائنس میں جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کلچرل ساورینٹی، پریزرویشن آف نیشنل آئیڈینٹی اینڈ ٹریڈیشنز۔
ایک ایشو ہے، یہ بھی 10 ملکوں کا ایک اتحاد ہے، اور یہ سارے اسلامک کنٹریز ہیں، تو گویا کہ ریلیجن نے یہاں ایک رول ادا کیا، یوں آپ ایگزامپل کے ساتھ اس کو واضح کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ساورینٹی ایز میراج۔ اب جہاں یہ حقیقت نہیں رہتی، جہاں انٹرفیئرنس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی ساورینٹی ایٹ سٹیک نظر آتی ہے اور وہ کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی اس پر اثر انداز ہونے والی طاقتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ گلوبلائزیشن اینڈ اکنامک انٹرڈیپینڈنس، یہ موجودہ دور ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ آپ ہیں تو ساورن پولیٹیکلی، لیکن ملٹی نیشنل کارپوریشن، جنہیں میں ٹی این سیز کہتا ہوں، یا آئی ایم ایف جیسے ادارے، یہ ان پر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں، چونکہ ٹی این سیز آپ کے ملک میں جاب کریٹ کرتی ہیں، انویسٹمنٹ لاتی ہیں، فورن ایکسچینج لاتی ہیں، آپ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے، انہوں نے بلینز آف ڈالر انویسٹ کیے ہوتے ہیں۔ آپ جنگوں میں ایسے نہیں الجھ سکتے، جہاں اگر آپ کی ٹی این سی جن کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو، وہ آپ کو روکیں گے کہ جنگ نہ کریں آپ کسی ملک سے، اور بعض اوقات الیکشن کیمپینز میں فائنانس کرتی ہیں کسی پارٹی کو اقتدار میں آنے کے لیے۔ وہ جب اقتدار میں آ جاتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی پالیسی کے ساتھ چلتی ہے۔ جیسے امریکہ میں الیکشن ہوئے تو آپ نے دیکھا اسپیس ایکس، ایلن مسک کی اس کا آرگنائزیشن ہے، تو اس نے ہیلپ آؤٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اقتدار میں آنے کے لیے۔ تو یوں یہ جو ٹی این سیز ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ الیکشن پالیٹکس میں اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر جو حکمران ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں سپرا نیشنل آرگنائزیشن، جیسے یورپین یونین ہے۔ اب دیکھیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ انڈیویجولی اب ہم کوئی طاقت نہیں رہے۔ ایک وقت تھا یہ چھوٹے چھوٹے ملک دنیا کی امپیریلسٹ پاورز تھی اور کولونیل پاورز اور ماسٹر ہوتے تھے۔ بیلجیم از دا ایگزامپل، ہالینڈ از دا ایگزامپل، ڈنمارک از دا ایگزامپل، پورچگال از دا ایگزامپل۔ اب یہ پورچگال کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ کبھی امپیریلسٹ پاور ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آئی، لیکن اب انہوں نے دیکھا ہاؤ ٹو سروائیو ناؤ، تو لہذا دے گروپ ٹوگیدر ان دا فارم آف یورپین یونین، تاکہ دنیا میں اپنے آپ کو منوائیں۔ تو پھر ٹرانس نیشنل چیلنجز ہیں، اور چیلنجز کیا ہیں دنیا میں ملکوں کے علاوہ؟ اس میں کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج۔ اب کلائمیٹ چینج نوز نو بارڈرز، اس نے ساری دنیا کو متاثر کیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے دنیا کو اکٹھا کرنے میں ایک رول ادا کیا۔ مثال کے طور پر کیوٹو پروٹوکول سے لے کر پیرس کلائمیٹ ڈیل، اور پھر اس کے بعد اور سبسیکوینٹ کئی یونائٹڈ نیشنز کے آسپیسز سے میٹنگز ہوتی ہیں، ہاؤ ٹو پٹ اے کرو آن دا گلوبل وارمنگ اینڈ ایڈریس دس مینیس آف کلائمیٹ چینج۔ پھر اسی طرح پینڈیمکس دنیا میں، جیسے کرونا پینڈیمک ہوئی، تو اس نے بھی دنیا کو اکٹھے کیا۔ اب یعنی گویا کہ آپ کی ساورینٹی شیئر ہو رہی ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل ایشوز آپ کو متاثر کر رہے ہیں اور آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کولیبوریشن ود ادر کنٹریز آپ ایسی پالیسی ڈیزائن کریں ٹو موو فارورڈ ان دس گلوبلی انٹر کنیکٹڈ ورلڈ۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل ساورینٹی، تو سائبر سیکورٹی اینڈ دا چیلنجز آف گلوبل ڈیجیٹل گورننس۔ اب دنیا میں ہم انٹرنیٹ ڈپینڈنٹ ہیں، ہمارا سارا سسٹم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، ہمارا تمام کمیونیکیشن سسٹم ہے، تو اکارڈنگلی اس میں ڈسٹورشن، اس پر اٹیکس، اور اس کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے میکانزم بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ چیلنجز آپ کی سیکورٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ تو میراج کی کیٹیگری میں تو یو ہیو ٹو ڈسکس دیٹ۔ پھر آتے ہیں اس میں کیس اسٹڈیز، تو لاس آف ساورینٹی ان اکنامکلی ڈیپینڈنٹ آف وار ٹاؤن اسٹیٹس۔ پھر جو کنٹریز اکنامکلی بہت نیچے چلے گئے وہ پھر کئی اداروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جیسے آن دا ورج آف ڈیفالٹ اگر کوئی کنٹری ہو اور اس کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہ کرے تو وہ پھر آئی ایم ایف کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، پھر آئی ایم ایف کی ٹرمز اور کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، گویا کہ جہاں ساورینٹی ایٹ سٹیک ہو گئی۔ تو یہ پاکستان کی ایگزامپل ہے، ہمیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ماننی پڑی، اسی طرح سری لنکا کو ماننی پڑی۔ پھر دوسرا، جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت بڑھ جائے تو وہاں ٹیررسٹ اٹیک بھی بڑھ جاتے ہیں، وہاں سول اسٹرائفس، رفٹس کریٹ ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی دے اسٹارٹ فائٹنگ ود ایچ ادر۔ وہ جو میں نے لفظ کہا تھا کہ سینٹرلٹی ٹو انشور آرڈر، وہ سینٹرلٹی جو جان لاک اور جین بارڈر نے کہی تھی وہ متاثر ہو جاتی، تو سینٹرل پاور کمزور ہو جاتی ہے، پھر مختلف علاقائی طاقتیں آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، وار ٹون کیس میں ہم سب سے بڑی اگزامپل ہے افریقہ۔ اس وقت افریقہ میں سب سے زیادہ
سول رفٹس اور اسٹرائپس ہیں، اور وار ٹارن کانٹیننٹ ایز اے ہول۔ برکینا فاسو بنانا ریپبلک ہیں، کانگو بنانا ریپبلک بنی ہوئی ہے، صومالیہ ہے، نائجیریا ہے، اور لیٹن امریکہ میں وینزویلا ہے، ان کی سوورینٹی شیئر ہو رہی ہے۔ پھر آ جاتا ہے آخری حصہ پوائنٹ، بیلنسنگ سوورینٹی ان دا کنٹمپریری ورلڈ۔ اب اس کو بیلنس کیسے کریں، ہاؤ ٹو ایڈریس دس ایشو، ہاؤ ٹو موو ان دس ورلڈ ان ویو آف آل دیز گراؤنڈ ریئلٹیز جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں ری ڈیفائننگ سوورینٹی ایلیمنٹ۔ کیا مطلب اس کا؟ سوورینٹی ایز شیئرڈ ریسپانسبلٹی ان گلوبلائزڈ ورلڈ۔ ہم اس میں احتیاط کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے پاکستان ایس سی او کا ایک ممبر ہے، وہاں ایس سی او کی جو بھی ڈیسیژنز ہوں گے، جو بھی پالیسیز ہوں گی، اس کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا۔ ہم یو این او کے ممبر ہیں، یو این او کی جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں ہمیں شیئر کرنا پڑے گا، اپنی پالیسیز کو الائن ود کرنا پڑے گا یو این او کے ساتھ، لائک وائز آئی ایم ایف کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے آپ اب ری ڈیفائن کرتے ہیں، آپ ساورن بھی رہتے ہیں لیکن ایک حد تک اپنے آپ کی ساورنٹی کو شیئر کرتے ہیں، بیکاز دس از دا اونلی وے ٹو سروائو اینڈ موو فارورڈ اینڈ ٹیکنگ کیئر آف یور اون نیشنل انٹرسٹ ایز ویل۔ پھر آتا ہے اسٹرینتھنگ ملٹی لیٹرلزم۔ پھر دیکھیں دنیا میں ان آئسولیشن کوئی کنٹری بھی نہیں رہ سکتا، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں رہ سکتا۔ آپ نے دیکھا یونائٹڈ اسٹیٹس نے جب چائنا کنٹینمنٹ پالیسی بنائی تو مجبور ہو گیا کہ وہ آکس میں جائے، انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں جائے، وہ G7 کو اسٹرینگتھن کرے، وہ BRI کے مقابلے میں BTW لے کر آئے۔ تو یہ ہے ملٹی لیٹرلزم۔ پھر اسی طرح ICJ ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیز ہیں، یہ سارا ملٹی لیٹرلزم ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر آگے چلتے ہیں۔ دین از دا لوکلائزڈ سوورینٹی۔ اب آپ نے اپنے ملک کے اندر اپنی جو سینٹریلٹی ہے، اپنی پاور کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ جو کنسٹیٹوئنٹ یونٹ ہیں ایک ملک کے اندر، وہ آپ سے بہت دور نہ کہیں ہو جائے۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ دنیا نے نکالا ہے، امریکہ میں کہتے ہیں نیو فیڈرلزم، کہ اس کی 50 اسٹیٹ ہیں، تو ان کی کچھ اپنی اپنی ڈیمانڈز بعض کا سینٹر سے ویری کرتے ہیں، تو لہذا سینٹر پھر ان کو ساتھ رکھنے کے لیے امپاور کر دیتا ہے، ڈیولیوشن آف پاور کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، تو اسٹیٹس کو اپنی قانون سازی کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروونشلزم ہے، تو پروونسز کی کچھ ڈیمانڈ ہوئی اٹانومی کے حوالے سے، تو ہم نے 18th امینڈمنٹ کی تاکہ صوبوں کو ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں اور ریونیو جنریشن میں ایسے اختیارات دے دیے جائیں کہ وہ اپنے ریونیو کلیکٹ کر سکیں اور اپنے معاملات کو خود لک آفٹر کر سکیں انڈیپینڈنٹلی۔ تو اس سے یہ ہے کہ ملک مضبوط رہتا ہے اور اس میں یکجہتی، یکسانیت رہتی ہے، اور سوورینٹی کا اوپر والے لیول پر سوورن ملک کا کانسیپٹ قائم رہتا ہے، اور ان میں سول اسٹرائفس، رفٹس اور وار ٹارن جیسی صورتحال جس طریقے سے افریقہ کی میں نے مثال دی، وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو پھر آ جاتا ہے ٹیکنالوجیکل اڈیپٹیشن۔ تو اب دیکھیں ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس میں چیلنجز ہیں جیسے میں نے عرض کیا، سائبر سیکیورٹی ہے، سائبر تھریٹس ہیں، اور یہ ایسے زبردست تھریٹس ہیں، یہ آپ کے تو ملٹری سیٹ اپ، آپ کی ڈیفینسو اوفینسو اسٹریٹجی کو متاثر کر سکتے ہیں، جیم کر سکتے ہیں آپ کے اینیمیز۔ پھر اس کی اپروچ ہوتی ہے ہاؤ ٹو سروائیو اینڈ ہاؤ ٹو لیو ود دس سچویشن، اس کو کہتے ہیں DDR اپروچ، کہ ڈیٹیکٹ، ڈیٹر اینڈ دین ریئیکٹ۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے خلاف دشمن کس طرح کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اس کو ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے، خواہ وہ فیک نیوز کے حوالے سے ہو، 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے ہو، یا ہائیبریڈ وارفیئر کے حوالے سے ہو۔ آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے، پھر اس کو ڈیٹر کرنا ہے، روکنا ہے، پھر اس کو ریئیکٹ کرنا ہے۔ اگر دشمن آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو دشمن کو خاموش کرنے کے لیے کیسا میکانزم کیا جائے کہ وہ اس کو پر آگے موو نہ کرے اور ہماری سوورینٹی کی سینکٹیٹی قائم رہے۔ تو یہ ہے وہ سارا سیٹ اپ، یہ ہے وہ انداز جس پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسے اگر بلڈ اپ ہو تو آئی بلیو دا examiner will certainly recognize your point of view and will reward you in a better way۔ پھر صاف ظاہر ہے کہ اینڈ پر کنکلوژن ہوتا ہے، اس سارے کا بریف آپ ایک پیراگراف میں جب لکھ دیں گے تو دیٹ ول بی یور کنکلوژن۔ آپ کی جتنی بھی اسٹڈی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیے کبھی بھی وہ رائے گاہ نہیں جاتی، لہذا انکریز یور اسٹڈی ٹو دا میکسیمم، زیادہ زیادہ اسٹڈی کریں، زیادہ نالج اکٹھا کریں۔ یہ وہ ایگزام ہے کمپیٹیٹو، یہ آپ کو اچھی طرح کھنگالتے ہیں،
نچوڑنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی نالج آپ کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اپنے نالج میں اضافہ کریں، جب اضافہ کریں تو اضافہ آپ کا ریفرنسز کے ساتھ آنسر شیٹ پر نظر آئے گا۔ وہ اضافہ، وہ نالج، ایکیڈیمکس، ریشنلائزیشن، انالیسس، ڈائسیکشن اور گلوبل کانٹیکسٹ میں باتیں وہ متاثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ آئی بلیو یو ول ناٹ بی part of failure, but you will be part of success. Thank you very much for listening. God bless you.